اسلام سے ہے، لیکن اس کے لیے جنرل صاحب ان کو 1.45 ارب مسلمان جو ہیں سب کو قتل کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ اسلام کا جو سسٹم ہے اس کو وہ روک سکیں گے. اس میں ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک لوں گا چھوٹی سی. میں ناظرین یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، جو پہلے یہ ہے کہ نیو یارک میں شروع ہوئی تھی، اور نیو یارک کی وہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرے تھے، اور اس کے بعد امریکن گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک جنگ کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد یہ جنگ افغانستان گئی تھی، پھر عراق گئی تھی. اب یہ جنگ بڑی تیزی سے پاکستان کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا ہماری سالمیت کو خطرہ نہیں ہے؟ وہ اس کے اوپر آتے ہیں، لیکن جاوید یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس مسئلے کو سمجھنا کہ یہ جنگ سسٹمز کے خلاف ہے. ایک وہ سسٹم جو کہ ابھی تک مارز وجود میں نہیں آیا، جو اسی نیشن سٹیٹ نے اس کو مکمل طور پہ اڈاپٹ نہیں کیا، لیکن لوگوں کی آرزو تو موجود ہے. وہ پوری انسانیت کے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور اسلام جو ہے وہ مسلم اسپیسیفک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین قرار پایا. اللہ نے خطاب دیا. ٹھیک ہے. عالمین مسلمین کا تو ذکر ہی نہیں کہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سسٹم کی بات کرتا ہے کہ جو جتنے ڈاؤن ٹراڈن ہیں وہ جو ہے ان کو آپ نے اسلام کی طرف لائیں، ان کو اسلام دیں، یعنی ان کو عافیت دیں. ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے. دس از ناٹ امپورٹینٹ. جو قائد اعظم کی اسپیچ لے لیں یا میثاق مدینہ آپ لے لیں، جس کی بہت ذکر ہوتا ہے 11 اگست کی اسپیچ اور میثاق مدینہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس قدر سملیرٹی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اسے ڈیرائیوڈ فرام دیئر. اور قائد اعظم کی اس اسپیچ کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، اس آبجیکشن کا جو 13 اگست کو انہوں نے کی. ہاں ظاہر. لیکن وہ مسئلہ پھر وہی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے یہ ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. پاکستان ہی تو ریاست مدینہ کے بعد پہلی اسٹیٹ بنی قائد اعظم کے بقول کہ اٹ از دی لیبورٹری ہاؤس آف اے نیو سسٹم، جہاں جس کو ہم نے ٹرائی کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی گولڈن پرنسپلز آف اسلام. یہی کہا تھا نا انہوں نے. واٹ آر دا گولڈن پرنسپلز آف اسلام؟ کہاں سے ڈیرائیو ہوتے ہیں؟ قرآن سے آتے ہیں، سنت سے آتے ہیں. یہی ہے نا. جنرل صاحب وہ کہاں سے اسلام آئے گا اس ملک میں؟ موسٹ کرپٹ پیپل ہیں ہم لوگ، موسٹ کرپٹ گورنمنٹ ہے ہماری، موسٹ کرپٹ اور پرانا سسٹم، بسیدہ ترین سسٹم ہے اس ملک میں. ہر آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے، ہر آدمی نے دوسرے آدمی کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. نہ ہمارے پاس اچھے لیڈر ہیں، نہ ہمارے پاس اچھے کاروباری لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس سائنٹسٹ ہیں. وہ اسلام کہاں سے آئے گا اس ملک سے؟ یہی تو امید کی کرن ہے کہ ہر بت ٹوٹے گا، پاش ہو جائے گا. کلمہ طیبہ کہتا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی ماں سوائے اللہ کے. دیکھیں نا، وہاں سے بگننگ کس سے ہے؟ نیگیشن سے. پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا؟ بہت زیادہ. پاکستان کو اپنے لیے وہ اتنا ڈینجر سمجھتے ہیں. پاکستان از نیوکلیئر، پاکستان از ایڈیولوجیکل. ٹھیک ہے. پاکستان ہیز اے پرومس. پاکستان از دا نیم آف اے پرومس فار اے نیو سسٹم، ناٹ فار اٹ سیلف اونلی. ہماری آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تاکہ پاکستان انسانیت کی خدمت کر سکے. آپ اس کو قرارداد مقاصد کو پڑھیں، اس کا لاسٹ جملہ بہت ہی خوبصورت ہے. دنیا کے کسی آئین میں یہ جملہ نہیں دیا گیا کہ اس ملک کو یہ کرنا ہے ان آرڈر دیٹ اٹ میں سرو دی ہیومینٹی. ہاؤ ونڈرفل اٹ از. پاکستان تو ایک بڑی یونیک چیز ہے نا. اور پاکستان کو آئیڈینٹی فرام دا بگننگ پاکستان کو دبا کے رکھنے کا ایک سازش ہوئی ہے کہ اس کو آزاد نہ ہونے دیا جائے. لہذا آپ کے پاس آزاد عدلیہ. آخر امریکہ کیا دلچسپی ہے کہ پاکستان کو ایک آزاد عدلیہ نہ؟ لیکن ہم کیسے مقابلہ کریں گے امریکہ کا؟ ہم دالیں ان کی کھاتے ہیں، ہم گندم ان کی کھا رہے ہیں، ہم امداد کے بغیر چل نہیں سکتے ان کی. ہماری ہر حکومت کچکول لے کے ان کے پاس چلی جاتی ہے. تو جنرل صاحب امریکہ کو ہم سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ امریکہ کو بہت خطرہ ہے. امریکہ کو خطرہ تو نظام سے ہے نا. پال کینیڈی اپنی کتاب میں رائز اینڈ فال آف دا ویسٹرن پاور میں ایک بات کہتا ہے جو اس کا کنکلوژن سمجھ لیجئے. پڑھیے آپ اس کو، بڑی خوبصورت کتاب ہے. ہی از اے ویری امپورٹنٹ ہسٹورین. وہ کہتا ہے کہ ویسٹرن پاور جو ہے وہ کریسٹ لائن پاور ہے. یہ کریسٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے. کریسٹ سے مطلب ہے آگے اوپر نہیں جا سکتی. اٹس این اونلی ون وے ٹو گو ڈاؤن ورڈ. اب اس کو لڑنے کے لیے، وہ اس کو روکنے کے لیے وہ ایک ان کی جبلت جو ہے بروئے کار آئی ہے. وہ جبلت کیا ہے؟ ڈیفینسو. یہ جو جتنی ان کی اگریشن ہے اصل میں ان کے ایک فیئر کی وجہ سے ہے. ان کا فیئر یہ ہے کہ ہم نے ختم نہ ہو جائیں کہیں ہم. اسی لیے بار بار کہتے ہیں ہمارا کلچر، ہماری سیولائزیشن، جیسے اس نے ہنٹنگٹن نے کہا کلیش آف سیولائزیشن، کہ یہ ہماری ایک ہیریٹیج ہے. ہم نے بہت کمایا، ٹھیک ہے مان لیا، ہم نے بہت کچھ کیا،
लेकिन जो आज वो कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी तो जरूर है, लेकिन मोरालिटी कहां है? और जब टेक्नोलॉजी ना हो, टेक्नोलॉजी के साथ मोरालिटी ना हो, तो फिर क्या रह जाता है? रास्कैलिटी। तो शैतान का फेल रह जाता है ना। अच्छा जनरल साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने फरमाया था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और अमेरिकन को इस न्यूक्लियर पावर से खतरा है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन ये न्यूक्लियर पावर हमें रहने देंगे? हमारे पास देखिए, अमेरिका को नहीं है खतरा न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान की न्यूक्लियर। अमेरिका जो है वो एक सेकुलर स्टेट है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे इस वक्त 8 से 9 मिलियन मुसलमान हैं, ठीक है, हु आर मोर देन द ज्यूज, जो कि वहां पे आबाद हैं, ठीक है, और वहां इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलता हुआ रिलीजन भी है। अमेरिकन ने कभी भी नहीं कहा कि हिजाब न लें, जो फ्रांस ने और इधर उधर उन्होंने करना शुरू कर दिया। वहां पे आजादियां हैं, अगरचे कर्ब किया गया है। अमेरिका को कोई खतरा नहीं हमसे। खतरा किसको है? स्टेट ऑफ इजराइल को है। ओके। और इजराइल नहीं चाहता, जिसको उन्होंने कल ही परसों कहा कि हमने ईरान का न्यूक्लियर अगर बनाने की कोशिश की तो बाराक ओबामा ने कहा कि फिर इजराइल हमला कर देगा, यानी हम तो नहीं करेंगे, इजराइल करेगा। तो अगर वो एक नौजाइदा, जो अभी तक बेचारा वो प्रोग्राम चलना भी नहीं शुरू हुआ, वो हजम नहीं हो रहा उनको, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे हजम होगा, जो कि जिसको बार बार कह चुके हैं वो। तो ये हमारे पास नहीं है। गोल्डा मेयर से लेके मोशे दियां, नेतन्याहू, हर एक ने ये बात की कि पाकिस्तान हमारा एनिमी नंबर 1 है, क्योंकि हम दोनों बदकिस्मती से एक ही वक्त में पैदा हुए। यानी 1948 में वो पैदा हुए, 9 महीने जूनियर है हमसे वो, सिर्फ बिल्कुल पैदाइश के हिसाब से। तो उनका एक जो हिस्टोरिकल मोमेंट में दोनों एक वक्त में पैदा हुए और उसमें एक क्लैश है, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो चली आ रही है। अब क्योंकि उनका कब्जा है अमेरिकन की पॉलिसी मेकिंग पे, पूरी वेस्ट की पॉलिसी मेकिंग पे, और वो खुद अमेरिकन रोते हैं। पॉल फ्रेंडली की किताबें पढ़े, अभी हाल ही में वो हार्वर्ड और उसके जो MIT के 2 प्रोफेसर ने जो वो लिखा है, उसके अंदर 85 पेज का वो डॉक्यूमेंट है, उसमें उन्हें बड़ा क्लियरली बताया है कि ये इजराइल सब कुछ करवा रहा है। देखो, मसला ये है कि क्या वाकई वो हमसे एटम बम जो छीन के ले जाएंगे? 100% उनका इरादा है। अब उस इरादे के सामने क्या हमारा भी कोई इरादा है? दैट इज वेयर वी आर मेकिंग द मिस्टेक। इस पे हम